لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتر التهامي سيد الوقار وسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لن قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لن قتلت أمير المؤمنين. اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأنصاره وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساکنان فرش رضا، ماتمداران سرکار سنگ خوش رضا، پھر ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ بے پناہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. اس عنوان کے ذریعے ذکر امام علیہ السلام انجام دیا جائے. سب سے پہلے اس بارگاہ رب کائنات میں دست بدعا پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے تصدق نے ہماری آمد کو قبول ہر آنے والے کی دلی جائز خواہش کو لطفیل چاہتا معصومین علیہ السلام پروردگار قبول. بس عزیزان گرامی، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ روز قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. یہی ہماری دعا ہے اور ہر انسان کی، ہر عزادار کی، ہر مولا کے چاہنے والے کی یہی دعا ہوا کرتی ہے کہ یہ مجلس اعلیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور حتیٰ کہ جب امام کا ظہور ہو تو امام خطبہ دیں اور امام خود مجلس اعلیٰ خطاب کریں اور ہم امام کے سامنے بیٹھے رہیں اور امام علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنیں. ابھی تو کوئی بھی آ کر ذکر ابا عبداللہ الحسین کرتا ہے تو آپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ کے دل کی امنگ الگ ہوتی ہے. یعنی جب ایک عام انسان سے آپ فضائل سنتے ہیں تو وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو جب امام کی زبان ہی امام کا قصیدہ سنا جائے گا تو پھر ایک الگ انداز اور ایک الگ کیفیت کی مالک آپ ہوں گے. عزیزان گرامی، دیکھیے جو موضوع دیا گیا ہے میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ پوری طریقے سے آپ کی بارگاہ میں وہ باتیں اور معروضات پیش کروں. موضوع یہ ہے مولا کائنات اور ان کے اصحاب کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر اور کس طریقے سے مولا کائنات کی خدمت عالیہ میں ان کی حاضری ہوئی، رسول کی خدمت میں کیسی ان کی حاضری ہوئی اور کس طریقے سے پروان چڑھ کر کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی بلال بن گیا، کوئی قمبر بن گیا، کوئی حذیفہ یمانی بن گیا. یعنی جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں کوئی تیرما ابن عدی بن گیا. عزیزان گرامی، انشاءاللہ یہ کہ بات دیگرے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا چلا آؤں گا. اب یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں
ذرا سا ہمدن گوش رہیے گا تاکہ میں اپنی بات آپ کو پہنچاؤں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے جب اللہ تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے تو ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ یا تو انبیاء کا سہارا لیتے ہیں یا تو اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں۔ بس ذرا سا بولتے آئیے گا تو ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوگی تاکہ ہم آپ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ جب ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء کا سہارا لیتے ہیں، اس کے بعد چونکہ اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے نور محمد والے محمد دنیا میں سب سے پہلے خلق ہوا، مگر تسلسل کے ساتھ پہلے حضرت آدم کا جسم خلق کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں پڑھ کر اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سورہ بقرہ نے پڑھ کر آواز دیا کہ ہم روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اب ایسی عالم میں عزیزان گرامی جب ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کچھ بلند شخصیتوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اس میں اللہ کو مانتے ہیں۔ پتہ چلا 1,24,000 پیغمبر آئے، 12 جانشین حضرت رسالت مآب کے آئے، یہیں عرض کر دیا جائے کہ 1,24,000 پیغمبر نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کون ہے اور اہل بیت کون ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم جب اللہ کو پہچانوانا ہوا اور پہچاننا ہوا تو یہ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو بتایا یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اب ہمیں اہل بیت کو پہچاننا ہے، اہل بیت کو جاننا ہے، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اب کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جو ساتھ ساتھ چل رہا ہو، وہ بتائے گا سنتے آئیے گا عزیزان گرامی، وہ بتائے گا کہ جو امام کے ساتھ رہا ہو، وہ بتائے گا کہ جو امام کی پیروی کر رہا ہو، وہ بتائے گا کہ جو امام کے تکلم کو جان رہا ہو، امام کے تکلم کو پہچان رہا ہو، امام کی گہرائی اور گہرائی معرفت کو اپنے دل میں حاصل کر رہا ہو۔ تو اب عزیزان محترم اب ذرا تلاش کریں گے، ہم معلوم کریں گے، جستجو کریں گے کہ آخر وہ کون کون ہے جس سے ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب جو تاریخ نے ایک بڑی فہرست بتائی ہے، ایک بڑی فہرست بتائی ہے کہ یہ آل محمد کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں، یہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں اور یہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اب بڑے نام ہیں، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آج کل پرسوں اسی طریقے سے میں آپ کی گوش گزار کروں گا، لیکن آج کا جو میرا عنوان ہے، آج کا جو اس مجلس کا عنوان وہ حضرت قمبر علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل کر حضرت قمبر علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، انشاءاللہ مجلس میں سماعت کیجئے گا اور یہاں سے کچھ لے کے جائیے گا۔ اس سے قبل میں ایک جملہ امیر کائنات کا عرض کروں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، ایک شروعات پڑھ کے ذرا سا آگے آ جائیں، اس لیے کہ جو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ ان کے لیے دقت و دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ ذرا قریب آ جائیں تاکہ آپ مجھ سے جڑے رہیں اور میں آپ سے جڑا رہوں گا۔ اور صلوات پڑھتے مل کر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ سنیے عزیزان محترم، اب دیکھیے کہ حضرت قمبر مولا کائنات کی خدمت عالیہ میں کیسے حاضر ہوئے، ان کے در کا شرف کیسے ملا، انہیں غلامی کا شرف کیسے ملا، اب سنتے آئیے گا۔ اس سے قبل ایک مولا کائنات کا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ نوجوان حضرات جو بیٹھے ہیں یہ ہمدم گوش رہیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ بزرگ کی مجلسوں کو سن کر اور خود ماشاءاللہ پڑھ کر اس مقام تک پہنچے ہیں، لیکن جو ہم سے جو کمسین ہیں میں ان کی بارگاہ تک عرض کر رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، من تساوا یوما فہو مغبون، من تساوا یوما فہو مغبون۔ امام فرماتے ہیں کہ جن کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں وہ خسارے میں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ من تساوا یوما فہو مغبون، کہ جن کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں۔ مثال عرض کروں، مثال کے طور پر آج میں دن بھر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں دن بھر سویا اور کل بھی اگر میں سویا رہا تو گویا میں گھاٹے میں ہوں، میں خسارے میں ہوں۔ اب دوسری مرحلہ، دوسری منزل کے ساتھ مثال کے ذریعے واضح کروں کہ آپ مجلس اعزا میں کل آئے، آنے کے بعد کچھ اپنے ذہن عقیدت میں لے گئے، تو اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ خسارے میں ہے کہ جو پچھلی ہی بات کو اپنے ذہن میں رکھے رہا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اگلے دن آ کر کوئی اگلی بات ذہن میں لے کے جائے
تب وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہی بات دل میں لے کر چلا گیا تو کامیاب نہیں، پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مجلس اعلیٰ کا فیض یہ ہونا چاہیے، مجلس اعلیٰ کا فیصلہ اور ثواب یہ ہونا چاہیے کہ انسان کچھ نہ کچھ لے کر جائے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ لے کے جائیے گا تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ علی کے مولا کائنات کے قول کی روشنی میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے کہ جس کا دو دن ایک جیسا ہو جائے۔ یعنی انسان کو معرفت حاصل کرنے کے لیے قدم بہ قدم بڑھنا چاہیے، نہ کہ وہیں پہ ٹھہرے رہنا چاہیے۔ اب سنیے عزیزان گرامی کہ جناب قمر ہے کون، مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے کیسے؟ اب سنیے تاریخ کا وہ جملہ جو میں آپ کے وہ شکار کرنا چاہتا ہوں۔ دو تاریخ ہے دونوں آپ کی بارگاہ میں۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت، سنیے میں دونوں تاریخ عرض کر رہا ہوں، ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت قمر ہمدان کے رہنے والے تھے۔ اب دو ہمدان ہے، بڑی محنت ہے اس موضوع میں آپ کی گوشگزار کروں، مگر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، جیسے جیسے آپ کے ساتھ رہے گا میں آپ کی بارگاہ میں پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ ایک کہا کہ ہمدان ایک ایران میں بھی پایا جاتا ہے، ایک ہمدان یمن میں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اب کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ کون سے ہمدان، لہذا چونکہ بتایا کہ ہمدان کے رہنے والے تھے، یہ ایک موضوع ہے، اور ایک تاریخ میں دوسری تاریخ بھی سناؤں گا جو زیادہ تر عرفیہ میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمدان کے رہنے والے تھے، لہذا حضرت قمر کو ابو ہمدان کے نام سے جانا جانے لگا۔ توجہ چاہتا ہوں انسان محترم، ابو ہمدان کے نام سے، نوجوانوں میرے ساتھ رہنا، کہتے ہیں کہ ابو ہمدان کے نام سے حضرت قمر کو جانا جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئے، کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے قید ہو کر جب وہاں پر جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد وہ قیدی بنا لیے گئے، جب مدینے میں آئے تو مولا کائنات نے انہیں خرید لیا، اور ان کے زخم لگا ہوا تھا، سر میں چوٹ تھی، ہاتھ میں چوٹ تھی۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات انہیں اپنے گھر لائے، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخموں کو صاف کیا اور مرہم کیا، کہ یہ شفقت مولا کائنات کی دیکھ کر حضرت قمر مسلمان ہو گئے۔ توجہ رکھیں عزیزان محترم، دیکھیے میں پوچھنا کرنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ ایک موضوع یہ ہے کہ یہ جنگ میں انہیں چوٹ لگی، وہ قیدی بنا کر آئے، امام کائنات کی نظر ان پر پڑی تو مولا کائنات انہیں خرید کر لا کر ان کی مرہم پٹی کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ جب یہ شفقت دیکھ کر لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون، کہ یہ امیر کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہے، یہ علی بن ابی طالب ہے، کہ لہذا کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مولا کائنات کی غلامی قبول کی۔ ایک یہ منظر ہے، ایک یہ پس منظر ہے۔ اب جو دوسری تاریخ عرفیہ میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت قمر، جن کا نام قمر نہیں تھا بلکہ تاریخ نے ان کا نام فتح بتایا، توجہ رکھیے گا جان محترم، جن کا نام حضرت قمر، جن کا نام قمر نہیں تھا بلکہ یہ قمر نام تو میرے مولا کا دیا ہوا ہے۔ یہ قمر نام تو میرے مولا کا دیا ہوا ہے، بلکہ ان کا نام تھا فتح۔ اب فتح کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تاریخ ہے؟ اب سنیے عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جسے آپ ہم قمر کہتے ہیں نا، مولا کے غلام کہتے ہیں، ان کا نام فتح تھا۔ یہ سرزمین حبش کے رہنے والے تھے۔ جو یہ دیکھیے پہلی تاریخ میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں، اب یہ دوسری تاریخ کی کہتے ہیں کہ یہ حضرت قمر یہ حبش کے رہنے والے تھے، یہ دوسری تاریخ۔ ان کے باپ بادشاہ تھے، یہ بھی کسی عام گودیوں میں نہ کھیلے ہیں، فرمان ایسے نہیں چلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ باپ بادشاہ تھا، بڑا معروف و مشہور، لیکن بچپنے میں ہی حضرت قمر جن کا نام فتح تھا، ان کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو سرداری تھی وہ اپنے بھائی اشکبوس، جس کا نام تھا، یعنی حضرت قمر کے جو چچا تھے ان کا نام تھا اشکبوس، کا ان کے حوالے یہ تخت و تاج کر دیا۔ اور تخت و تاج کرنے کے بعد یہ کہا دیکھو جب میرا بیٹا فتح بڑا ہو جائے تو اسے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنا، اسے تخت بھی دے دینا۔ توجہ چاہتا ہوں یار محترم، دیکھیے تاریخ ہے۔ اب میں چاہوں تو دو تین فضائل جملے سنا کر بابا دادو تحصیل لے کر چلا جاؤں، مگر سنیے تاریخ ہے وجدان محترم، تیسری انشاءاللہ درمیان میں وہ باتیں آئیں گی کہ جو وجدانی کیفیت آپ کی تاریخ ہوگی۔ کہتے اب ایسے عالم میں باپ نے وصیت کی کس سے؟ اپنے بھائی اشکبوس سے، کہ دیکھو
شادی بھی کرنا اور اسے میرا تخت و تاج بھی عطا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ عرصہ گزرتا رہا، جب چند عرصے گزر گئے، فتح کچھ بڑے ہو گئے، ماں نے اپنے شوہر کی وصیت یعنی فتح کے بابا کی وصیت نامہ ان کے حوالے کیا۔ فتح نے ہاتھ میں دیکھا کہ جو چچا اتنا تخت و تاج پہ بیٹھا ہے وہ ان کا نہیں ہے، ہمارا حق ہے۔ اب یہ کہنا تھا، تاریخ سنیے، کہتے جیسے ہی کہنا تھا جناب فتح چلے چچا کے پاس پہنچے۔ کچھ چچا ایسے ہوتے ہیں جیسے پہنچے تو کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اور اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کریے، یہ میرے بابا کا رشتہ ہے۔ تو اب چچا بھی ایسا، ہر چچا ابو طالب جیسا نہیں ہوتا۔ ہر چچا ابو طالب جیسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بادشاہ عالم نے، چچا نے جیسے یہ بات سنی کہ اب تو یہ تخت میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ تاج ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ تو یتیم بچہ ہے، اب کیا کیا جائے۔ اب چچا ادھر ادھر کی بات کر کے مسئلے کو گھما رہے ہیں۔ ادھر فتح کہہ رہے ہیں نہیں، میری بات جو ہے اسے پر رہیے، میں آیا ہوں اپنا حق لینے کے لیے چونکہ بابا کی وصیت ہے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے چچا نے یعنی اسکوز پہ ٹال دیا۔ اب فتح اپنے گھر واپس آئے، ماں سے بتایا سارا ماجرا، لیکن چند دن اور گزرے تھے۔ اب سنیے دیدار محترم تاریخ کیا ہے حضرت پیغمبر علیہ السلام۔ کہتے ایسے عالم میں جب چند برس کے اور بڑے ہو گئے، جس طریقے سے آپ کے محلے میں دوست یار موجود ہے نا، اسی طریقے سے جب حضرت فتح جب اپنے روب و جلال کے ساتھ شباب پہ پہنچے تو ان کے چند افراد دوست ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ انہوں نے تلوار کو اپنے پہلو میں لگا کر جیسے ہی دربار کے اندر اشکبوس کے داخل ہوئے، اب اشکبوس نے دیکھا بھتیجے کا یہ منظر، جب چچا نے دیکھا بھتیجے کا یہ منظر، اس کے ساتھ لاہور لشکر جو اس کے دوست یار تھے سب پہنچ گئے۔ اب یہاں پر فتح نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ جو میرے بابا کی وصیت ہے اس پر عمل کرو، ورنہ یہاں پر خوریزی ہو گئی، یہ ہوئی ہماری تلوار، یہ ہوا ہمارا لشکر، یہ ہوئی تلوار ہماری، یہ ہمارا لشکر ہے۔ اب جیسے ہی چچا نے بھتیجے کا یہ منظر اور یہ روپ دیکھا تو اب تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بڑی شفقت سے چچا نے بات کی، بڑے پیار سے چچا نے بات کی کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا عقد اپنی بیٹی سے کر دیں گے، یہ تخت و تاج۔ دیکھیے جو غاصبانہ طور پر بیٹھ جاتا ہے وہ جلدی ممبر سے اترتا نہیں ہے۔ پوری تاریخ سنا دیا بیچارے محترم کا یہی وجہ ہے، ایک تخت پر بیٹھنے والا یہ ہے اور ایک تخت پر نہیں ممبر پر بیٹھنے والا امام حسن کے زمانے میں تھا۔ تو امام نے بھی برجستہ کہا، ادھر جیسے فتح نے کہا کہ یہ میرا تخت ہے چھوڑ دو، اسی طرح امام حسن نے کہا ممبر میرے بابا کا ہے چھوڑ دو۔ ذرا سا بولتے آئیے گا زیادہ محترم تاکہ لطف آئے گا۔ کہتے ہیں ایسے عالم میں جیسے چچا نے دیکھا بھتیجے کا یہ منظر، یہ روب، یہ دبدبا، یہ جوش، ساتھ لاہور لشکر، یہ چاہنے والے کی سماعت پڑھنے کے محمد صلی اللہ محمد علی محمد اور سماعت پڑھنے مل کر محمد علی صلی اللہ محمد علی محمد۔ اللہ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں عظمت عالم محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ اب سنیے دیدار محترم جو تاریخ میں آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ کہتے ہیں ایسے عالم میں چچا نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دوں گا اور یہ تخت و تاج بھی تمہیں تمہارے حوالے کروں گا۔ کہا اسے لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا عرب کے قبیلے میں ایک علی نامی شخص ہے جو ہمارے بتوں کو توڑ رہا ہے، جو ہمارے بتوں کو توڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غضب ہمارے تک آ جائے۔ لہذا اپنی سلطنت بچانے کے لیے کہا کہ وہ علی جو عرب میں رہنے والا ہے وہ اتنا بہادر ہے کہ اس کے سامنے جو جاتا ہے وہ واپس آتا ہی نہیں۔ دیکھیے جملہ سنیے، خدا کے قسم ایک لطف لینے والا جملہ عرض کروں آپ کی بارگاہ میں۔ کہا کہ وہ جو عرب کے جزیرے اور علاقے میں رہنے والا علی ان کے بعد جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ یہ تو پہلے کا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ عرض کروں، علی سے
बचने के लिए लोग लिबास उतार कर भागते हैं। कहाँ बैठे आप? खुदा की कसम जरा सा मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन मंदिर तक ले जाना चाहता हूँ। कहा अब वो चाह रहा है कि मैं इससे छुटकारा नहीं पालूं, अपने भतीजे से मैं छुटकारा नहीं पालूं, ये तख्त भी मेरे पास रहे, ये ताज भी मेरे पास रहे। का क्या करना है? का जाओ अली से जंग करो। का जब वो इतना मशहूर है तो मुझे आप कुछ लश्कर दीजिए ताकि मैं जाऊं और उसे कत्ल करके आऊं। का ये कहना था। अब सुनिए दीदार मोहतरम, कहते हैं कि ठीक है, तुम जितना लश्कर लेना चाहते हो तो ले जाओ, का कुछ ऐसे लश्कर दो जो हमारे साथ शाना बशाना रहे, तलवार के साथ जंग करें, इसलिए कि जहां पर मेरे पास लश्कर होगा तो अली के पास भी लश्कर होगा। का ठीक है, जाओ। तारीख ने 2 रवायतें बताई, एक का 700, एक का नहीं 7000। आप लश्कर लेकर जाओ। और अशकबूस ने अपने एक बेटे जिसका नाम फजल था, सुने, जिसका नाम फजल था, कहते उसने अपने बेटे को फत्ताह के हवाले किया कि मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ जाएगा, इसे भी लेकर जाओ और जंग करके आओ। तुम उधर कत्ल करोगे, ये तख्त भी तुम्हारे हाथ में, ये ताज भी तुम्हारे हाथ में। कहा ठीक है चलो। लश्कर लेकर बीरून मदीना पहुंचा। बड़ा एक मसाफत है, मैं सारा वाकया नहीं बयान कर सकता, मगर जल्दी जल्दी अपनी बारगाह में हजरत पैगंबर की फज़ाइल सुनिए। कहते अब जैसे ही पहुंचा बीरून मदीना तो फत्ताह ने कहा देखो, हम अगर एक साथ 7000 का लश्कर मदीने में दाखिल करेंगे तो मदीने वाले हम पर हमलावर हो जाएंगे कि इतना बड़ा लश्कर मदीने में क्यों आ रहा है। का फिर का ऐसा करो कि तुम लोग बीरून मदीना ठहरो, मैं जाकर पहले मालूम करूं कि अली कहाँ है, अली कौन है, अली कैसे है। जाओ जाओ तुम लोग यहीं ठहरो, हम जा रहे पहले मदीने में मालूम करेंगे कि अली कौन है, अली क्या है, अली कैसे है, अली कैसे दिखते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सब के सब आ जाना। का ठीक है। अब तारीख कहती है, जो तारीख में जुमला लिखा सोनारे हाथों से, कहते ऐसे आलम में जैसे ही फत्ताह मदीने में दाखिल हुए तो सुबह का आलम था। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अपने मंदिर बिखेर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता झुरमुट अपने अपने घरों से निकल रही थी। तो क्या देखा, उसी आलम में कोई आने वाला सामने से अपने दोष मुबारक पर एक बेलचा रखे हुए आ रहा है। कहते अब क्या देखा कि सुबह के सवेरे हल्की हल्की रोशनी, या जुमला बदलूं, सूरज अपनी आहिस्ता आहिस्ता शुआएं फैला रहा था और आहिस्ता आहिस्ता नूर आसमान पर बिखर रहा था। तो क्या देखा, सुबह की सवेरे रौनक हयात में एक शख्स अपने कंधे पर बेलचा रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब जैसे ही फत्ताह के करीब पहुंचा, करीब पहुंचने के बाद पूछता है कि आप ऐसा लग रहे हैं कि आप मदीने के रहने वाले। यसरब का लफ्ज है इस्तेमाल हुआ है जो हजरत पैगंबर ने बताया। कहा कि आप यसरब के रहने वाले हैं, चूंकि मदीने का पुराना नाम है यसरब है। कहते आप मदीने यसरब के रहने वाले हैं। कहा हाँ मैं यसरब का रहने वाला हूँ। कहा तब तो आप अली को जानते होंगे। देखिए मैं बात अर्ज करूँ दीदार मोहतरम कि शजर जब हर्फ ज़न होते हैं गुंजे बोल पड़ते हैं, अली का नाम आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। जरा सा बोलते आइए दीदार मोहतरम ताकि बात अच्छी लगे। कहते हैं ऐसे आलम में कहा आप अली को जानते हैं, का खुद से ज्यादा। जैसे ही आने वाले फत्ताह ने पूछा आने वाले शख्स से जिसके कांधे पर बेलचा था, कि ये बताइए क्या आप यसरब के रहने वाले? का हाँ। का तो फिर अली को जानते होंगे? का खुद से ज्यादा, खुद से ज्यादा जानता हूं। का अच्छा ये बताइए, हमने सुना है बहुत ताकतवर है। का बेशक तुमने अच्छा सुना। सुनिए दीदार गिरामी, देखिए लुत्फ लीजिएगा ऐसे जुमले का। अब मौलाए कायनात से वो खुद पूछ रहा है, अच्छा ये बताइए कि अली दिखते कैसे हैं? दरअसल बोलना खुदा बोलना पड़ेगा खुदा गिरामी। ये बताओ कि अली दिखते कैसे हैं, उनकी कदर कामत क्या है? तो ये सामने ये शख्स खड़ा हुआ है, तुम देख लो यही कद है, यही कामत है। बहुत अच्छा ये बताइए कि उनके बाजू में कितनी ताकत है? का बस इतना देख लो, ये बाजू पहचान लो, उन्हें पहचान जाओगे। अब मौलाए कायनात वहां पर जो चूंकि बेलचा रखे हुए थे, कल ये बताओ कि तुम आए किस लिए हो? अपना राज बताओ, अपना मंसूबा बताओ, अपनी स्कीम बताओ कि तुम आए किस लिए हो। तो अब यहाँ पर चूंकि का नाम फत्ताह था, कहा कि मैं आया हूं अली को कत्ल करने की, मैं आया हूं अली को कत्ल
کرنے کے لیے. جب ایسے سنا تو مولائے کائنات مسکرا کے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جیسے ابھی تک تاریخ میں جو جملہ لکھا کہ مولائے کائنات اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے تھے, کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا کیوں؟ علی کو قتل کرنا ممکن نہیں. کہا اس لیے کہ وہ ایک رسول کے بازو ہیں, تم ایسے نہیں قتل کر سکتے. کہا لیکن قتل تو کرنا ہے, میں بڑی دور سے آیا ہوں. کہا ایسا کرو, اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم مجھ سے ڈر لو, اگر تم نے مجھے زیر کر دیا تو سمجھ لو علی کو زیر کر لو گے. اب کہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات کہتے ہیں اگر تم علی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کر دو. اگر تم نے مجھے زیر کر دیا تو گویا تم نے مولا کائنات کو مار دیا. کب اتنی سنا کب میرے پاس تلوار ہے. فتح کہتا میرے پاس تلوار ہے. ادھر علی کے مسکرا کے کہتے میرے پاس یہ بیلچہ ہے. کہا میرے پاس یہ بیلچہ. کہا کہ تلوار اور بیلچے میں بڑا فرق ہے. میرے پاس تلوار ہے اور آپ کے پاس بیلچہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایسا کرو تم تلوار چلاؤ, جو کام تمہارا تلوار کرے گی وہی ہمارے یہ بیلچہ کرے گا. غداری کر دیا. فتح نے چونکہ معلوم نہیں تھا, فتح کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مولا کائنات ہے, ورنہ جس کے دل میں عشق علی پایا جائے وہ علی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. زندہ باد سلامت رہے آپ دیدار بناؤ. اب کہتے تلوار اٹھا کر اب جیسے ہی فتح نے وار کیا مولا کائنات نے بیلچے سے ایسا وار بوہا, کہتے کہ بیلچے نے ٹکرا کے تلوار کے حصوں میں تقسیم ہو گئی. بیلچے سے تلوار ٹکرا کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اب کبھی چہرہ دیکھ رہا ہے, کبھی اپنی تلوار دیکھ رہا ہے. کا مسئلہ کیا ہے اتنی پیاری تلوار اور بیلچے کے وار سے روکنے سے ٹوٹ گئی. مولا کائنات نے کہا اچھا ایسا کرو پھر ایک مرتبہ کوشش کر لو, پھر ایک بار کوشش کر لو. کہ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جیسا ہی اس کے پاس ایک گرز تھا, اس نے گرز ہاتھ میں لیا, چار دیوار کریں کہ یہ بتائیے ہمارے پاس گرز ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس یہی بیلچہ ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں گرز کا مقابلہ ایک بیلچے سے, کہ ٹھیک ہے. اب اس نے جیسے گرز مارا مولا کائنات نے پھر بیلچے سے روک دیا. توجہ چاہتا ہوں دیدار گرامی, آپ یہاں سے لطف لیجئے گا. اس زمانے والوں تم علی کو بڑی آہستہ سے, ورنہ اسے اگر میں چاہوں تو اس کیفیت سے بیان کروں کہ آپ بجمع بڑی آہستگی سے جملہ عرض کر رہا ہوں, ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. میں دنیا والوں انصاف سے بتاؤ کہ جس کے ہاتھ میں بیلچہ یہ کام کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ذوالفقار کیا کام کرے گا؟ جس کے ہاتھ میں بیلچہ یہ کام کر رہا ہو اس کے ہاتھ کی ذوالفقار کیا کام کر رہی ہے؟ اب سنیں عزیزان گرامی, کہتے اب ایسے عالم میں جب دو بار کر چکا, امام نے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, جو ہی ہوا میں لہرایا اس کی آنکھیں نم ہوئی. توجہ چاہتا ہوں, اس کی آنکھیں نم ہوئی. مولا کائنات نے آہستہ سے اٹھایا, زمین پر رکھا. اب جب زمین پر رکھنے کے بعد جیسے یہ منظر دیکھنا تھا نا, فتح کہتا ہوگا ہو آپ ہی علی ہیں. اس لیے کہ جو پہلوان ہوتا ہے اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا, جو پہلوان ہوتا ہے اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا, لیکن جو امام ہوتا ہے اس کے دل میں رحم نہیں پایا جا رہا ہے. اگر علی چاہتے تو دنیا سے رخصت ہو سکتا تھا. اب جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں دلوں میں لے جائیے گا. جیسے ہی اب مولا کائنات کی نظر فتح کے چہرے پہ پڑی, مولا کائنات نے محلے بنی ہاشم کا رخ کر کے ایک جملہ کہا, صدقت یا رسول اللہ. توجہ چاہتا ہوں, کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ صدقت یا رسول اللہ.
اب جیسے یہ جملہ فتح نے سنا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، کہ اس لیے کہ میں صبح صبح نماز کے بعد جب گھر سے نکلنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا اے علی آج آپ سے آپ کا وہ غلام ملے گا جو آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں تاریخ سننے کا بولنا پڑے گا۔ صدقت یا رسول اللہ، مولا کائنات نے کیا کہا کہ جب میں نماز سے فارغ ہو کر جب میں نکلنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا اے علی آج آپ سے آپ کا وہ غلام ملے گا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، شانہ بشانہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب میں آپ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب استقبال کیجیے گا۔ کبھی توجہ، ایک ایک جملہ ایک ایک دل تک۔ ادھر مولا کائنات، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جانتے تھے مولا کائنات ہے نا، توجہ جان محترم، اب جملہ بدلوں، کبھی ہم ساری دنیا کو اس میں جملے میں سمیٹ رہا ہوں، کبھی ہم محفل سجا کر امام کا استقبال کرتے ہیں، کبھی امام بھیل جانا کر اپنے غلام کا استقبال کرتے ہیں۔ ایسا وقت پایا جائے دیدار گرامی، کبھی ہم محفل سجا کر اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں، کبھی امام اپنے غلام کا استقبال کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی زمین پہ مولا کائنات نے چھوڑا، کا ارادہ تھا میرا آپ کو قتل کرنے کا، لیکن آپ کے دل میں وہ رحم پایا گیا، میں دیکھ چکا۔ سنیے دیدار محترم، کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھایا، کلمہ کے بعد ابھی جملہ سنیے گا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا چکے، امام نے پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمارے قتل کے ارادے سے کیوں آئے تھے؟ اس نے پورا حبش کا واقعہ بیان کیا۔ میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے بھائی کو یہ بات، چونکہ سارا منصب، سارا عہدہ، تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا، اور یہ کہا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو تو اپنی بیٹی سے شادی کرنا، اسے تخت و تاج دے دینا۔ ابے لیکن میرا جو چچا ہے وہ ایسے عالم میں اپنے آپ کو مجھے وہ سارے اثاثے نہیں دینا چاہتا، کہ اس نے یہی شرط رکھی کہ علی کو قتل کر کے لاؤ تب تمہاری شادی رکھوں۔ اب عزیزان محترم، مولا کائنات نے سر آگے بڑھایا، کہا لو اسے جدا کر دو۔ یہ دیکھنا تھا، کہا کہ اب یہ غلام آپ کے قدموں میں نثار ہے۔ ایسا میں نے تو آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سنا تھا، مگر سامنے آ کر ساری باتیں پانی ہو گئی، ساری باتیں دھواں ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی، اس نے پیغام بھجوایا جو بیرون مدینہ، جو ان کے چچا زاد بھائی فضل اور لشکر موجود تھا، کہ انہیں بلایا جائے۔ اب جب بلایا گیا تو برجستہ حضرت قمر نے اعلان کیا، بڑی دیر تک کچھ باتیں کی لوگوں سے بانے کے بعد اب ایک مرتبہ اب جملہ سنیے گا دیدار گرامی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایسے عالم میں فتح نے اپنے چچا زاد بھائی فضل سے کہا کہ دیکھو تم بھی کلمہ پڑھ لو، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں علی کے ساتھ ہو گیا، کہ دیکھو اب مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں، مجھے علی کا قدم کی بوسی مل رہی ہے۔ اب میں تخت و تاج لینے نہیں جاؤں گا، تم کلمہ پڑھ لو، اور ایسا کرو جا کر اپنے والد صاحب کو بھی بتانا کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو انہیں تخت پہ رہنے دینا، ورنہ تم انہیں ہٹا کر خود تخت تاج پر بیٹھ جانا۔ یہ منظر ہے عزیزان گرامی، یہ منظر ہے، کہا کہ جاؤ اگر تمہارا بابا کلمہ پڑھے تو اسے تخت پر رہنے دینا، تم ان کی رعیت اور رعایت میں رہنا، لیکن جہاں وہ کلمہ نہ پڑھے تو تم انہیں تخت سے ہٹا کر خود اس پر بیٹھ جانا اور سرداری حاصل کر لینا۔ یہ کہنا تھا۔ اب لشکر حبش کی طرف چلا۔ سنیں عزیزان گرامی، لشکر حبش کی طرف چلا، فتح علی کی طرف چلے۔ لشکر حبش کی طرف چلا۔ اب جملہ سنیے گا، جیسے چاہے استعمال کیجیے گا۔ کہتے ہیں جیسے مولا کائنات آگے آگے، فتح پیچھے پیچھے، مولا کائنات آگے آگے۔ اب ایک مرتبہ فتح نے کہا مولا آپ نے ہمیں تو اپنی غلامی لے لیا، اب یہ بتائیے کوئی میرے لیے کام بھی تو ہو، مجھے بتائیے کہ میں کیا کام کروں؟ جب آپ نے مجھے اپنی غلامی لے لیا تو میرے لیے کوئی کام بتائیے۔ امام نے مسکرا کے بتایا ہم کام بعد میں بتائیں گے، تمہارا نام پہلے بتائیں گے، ہم کام تمہارے لیے بعد میں رکھیں گے، نام تمہارا پہلے رکھیں گے۔ اب عزیزان گرامی، وہیں پر جو تاریخ نے لکھا کہ ایک پرندہ تھا جس کے سر پر تاج تھا، جس کا نام عربی میں جسے قمبرہ کہا جاتا ہے۔
تاریخ میں لکھا کہ اس پرندے کا نام قمبرہ تھا جس کے سر کا تاج تھا. امام نے فرمایا آج سے تمہارا نام قمبر ہے، آج سے تمہارا نام قمبر ہے. اب جملہ بتاؤں، اگر یہ فتاح مولا کائنات کے بارگاہ میں نہ آتا تو یہ فتاح کا تاریخ سے مٹ جاتا اگر قمبر نام نہ رکھا جاتا. آ گئے عزیزان گرامی، تاریخ کہتی اب قمبر کا جو لفظ ہے وہ سنیے آپ کی بارگاہ میں. قمبر کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر مولا نے میرا نام قمبر کیوں رکھا. توجہ چاہتا ہوں، میرا نام قمبر کیوں رکھا؟ کہ میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میرے ذہن میں خیال آیا چونکہ مولا نے میرا نام پرندے کے نام پر رکھا. استقبال کیجئے گا جملے کا کہ مولا نے میرا نام پرندے کے نام پر رکھا. کب پتا چلا سوچنے کے بعد کہ چونکہ پرندہ بھی آزاد رہتا ہے اور میں بھی آزاد رہتا ہوں، اس لیے کہ غلامی علی کسی کو اپنا غلام نہیں بنا تھا، وہ خود بننے چاہتا تھا شریعت کے مطابق. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے ان کا نام قمبر رکھا اور آج سارا زمانہ اور اتنا پیارا نام لفظ قمبر رکھا کہ آج جب بھی کوئی نعرہ لگاتا ہے تو لفظ قمبر ضرور یاد کرتا ہے. آئیے عزیزان محترم، آہستہ آہستہ پروان چڑھتے رہے، جس کے لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت قمبر کے لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سنیے عزیزان محترم، قمبر کو شہید کس نے کیا؟ حجاج بن یوسف ثقفی. اور امام رضا کا زمانہ، امام جعفر صادق کا زمانہ کب ہے؟ ان کے بعد، شہادت کے بعد. لیکن امام کیا لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت قمبر کے لیے؟ وہ فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت قمبر کی محبت میں یحب علیًا حبا شدیدا، یحب علیًا حبا شدیدا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قمبر جو ہے نا وہ علی سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا، شہادت پہلے ہو چکی ہے لیکن امام جعفر صادق شہادت کے بعد فرما رہے ہیں کہ قمبر علی سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ نہیں ہے، محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ عرف عام میں تلاش کریں، اگر کوئی مر جاتا ہے وہ کہتے ہیں اچھے نمازی تھے، اچھے حاجی تھے، اچھا انسان تھا، اچھے آدمی تھے. یعنی پتا چلا کہ جو مر جائے وہ تھا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو مر جائے وہ تھا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو مر جائے وہ تھا میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں یحب علیًا حبا شدیدا، کہ قمبر علی سے بہت محبت کرتے ہیں. مزارے کا صیغہ یحب، مزارے کا صیغہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پتا چلا اگر کوئی عام انسان کوئی فعل انجام دے تو کرتا تھا، لیکن علی کی محبت مرتی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کے لیے انسان کو ذریعہ حیات بنا دیتی ہے. علی کی محبت ان کے دل میں یحب علیًا حبا شدیدا. اور قمبر علی سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت قمبر حضرت امیر علیہ السلام. اب سوچیں عزیزان محترم کہ حضرت قمبر کی معرفت کیا ہے. ہم آپ تو اپنے ہیں نا، جو اتنی عمر گزار کر جو شخص یہاں آیا ہے مولا نے اسے اپنی غلامی میں تسلیم کر لیا. اور سنیے عزیزان کرام، یہ قمبر مولا کائنات بیٹھے ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ چند صحابی بیٹھے ہوئے، اسی اثنا میں ایک پرندہ آیا. سنیے، پرندہ آیا، جیسے ہی آنا تھا تو اس نے امام سے کچھ بات کی، بات کر کے وہ پرندہ اڑ گیا. جیسے ہی بات کر کے اڑ گیا تو لوگوں نے پوچھا یا علی یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب یہ آپ کے فخر کا مقام ہے، سنیے گا. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ بتائیے یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ مولا نے فرمایا یہ پرندہ مجھے سلام کر رہا تھا اور میرے چاہنے والوں کو سلام کر رہا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے پرندہ آپ کو سلام کرتا ہے جو چاہنے والے مولا کے.
یہ اب مجھے سلام کر رہا تھا اور میرے چاہنے والوں کو سلام. اب لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئی. جیسے مثال کے طور پر میں ممبر پہ ہوں اور کچھ بات عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر وہ باتیں جو انسان کبھی نہیں سنا ہوتا ہے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگتا ہے کہ یہ کہاں سے کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا. چیمیں گوئیاں پر انسان چونکہ معصوم ہے نہیں. اب عزیزان محترم جیسے چیمیں گوئیاں شروع ہوئی، امام نے فرمایا قمبر جی مولا جاؤ باہر آواز دو پرندوں کو، جاؤ باہر آواز دو پرندوں کو. جناب قمر نے چو کیا نہ چرا کیا. چاہتے تو کہتے تھے مولا یہ آپ کے بلانے پہ آیا ہے، ہمارے بلانے پہ نہیں آیا. جناب قمر کہہ سکتے تھے مولا یہ تو آپ کے بلانے پہ آیا ہے، آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں. لیکن قمر نے نہ چونکی نہ چرا کیا، فوراً باہر آئے. آنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے جملہ جو سننا چاہتے تو سن لیجیے گا. کہتے امام جناب قمر نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے آسمان پر رہنے والوں پرندوں، تمہیں وہ بلا رہا ہے جس کے ہاتھ سے سورج طرف جایا کرتا ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا دیدار محترم اس جملے پر. یہ بتائیے یہ جو پرندے ہیں اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ اختیار دیا تھا، یہ علم دیا تھا کہ وہ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے. پرندوں کا آپ نے جملہ سنیا دیدار محترم، آپ جملہ اشکروں آپ کی بارگاہ میں. اب تاریخ کا جملہ ہے میرا نہیں، کہتے کہ حضرت قمر نے آ کر آواز دی آسمان پہ رہنے والے پرندے تمہیں وہ آواز دے رہا ہے کہ جس کے کہنے سے سورج پر جایا کرتا ہے. وہ آواز دے رہا ہے جو امام ابھی توجہ رکھے گا، وہ آواز دے رہا ہے جو ہمارا امام ہے، جو ہمارا قائد ہے. بابا دیدار محترم یہ کہنا تھا. آپ سنیے کہتے ادھر جناب سلیمان کے اختیار میں سارے پرندے رہا کرتے تھے. وہ اگر کہتے تھے یہ کہنا تھا. ایک جملہ اور عرض کروں. تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سلیمان شاید میں نے پچھلی سال یہ جملہ پڑھا تھا لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں عرض کروں. کہتے ہیں کہ جب جناب سلیمان چلتے تھے نا تو پرندے سایہ کیا کرتے رہتے تھے. اتنے میں ایک پرندہ غائب ہو گیا، ایک پرندہ غائب ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلیمان کے چہرے پر سورج کی روشنی پڑی. جیسے ہی روشنی پڑنی تھی تو پوچھا یہ بتاؤ پرندہ کہاں گیا. کچھ دیر کے بعد جب پرندہ واپس آیا تو ایک مرتبہ سلیمان نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے، وجہ بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، وجہ بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ کہنا تھا کہ اس پرندے نے کہا دیکھو ہمیں آپ کو قتل کرنا ہے تو کر دو مگر دھمکی نہ دو. کہا کیوں؟ سمجھ رکھیے سننے کو. کہا کہ تم آپ ہمیں قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سریانی زبان پر میرے پروں پر یا علی لکھا ہوا ہے. یہ پرندہ ہے یعنی اللہ میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان پرندوں سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا. پتہ چلا یہ علم کیسے تھا. کہا جملہ سنیے گا. کہا اس لیے کہ علی نے جو انگوٹھی زکات میں دی تھی، زکات کتنے پہ دی جاتی ہے وہ آپ ماشاءاللہ سنتے آتے ہیں، لیکن جو انگوٹھی اپنی زکات میں دی تھی اس کا اختیار یہ تھا کہ وہ آسمان بادلوں پر چلتے بھی تھے اور پرندوں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے. تو جو ایک انگوٹھی کا صدقہ یہ ہو تو جو علی کے ساتھ رفتہ رفتہ چل رہا ہو اس قمر کا معیار کیا ہوگا. کیا وہ پھر علی کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب قمر نے بیان کیا پرندے سارے کے سارے جمع ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے یہ اختیار ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت کا نتیجہ ہے. جب اب سنیے عزیزان گرامی، حضرت قمر پروان چڑھتے رہے اور ایسا دربان بھی اہل بیت کے گھرانے. اب کوئی فتح نام سے جان نہیں کرتا، کوئی نہیں جانتا، صرف قمر صرف قمر صرف قمر. اب جب پتا چلا، اب جب کوئی پوچھتا تھا یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، جب حضرت قمر سے کوئی پوچھتا تھا یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، یہ اپنا نام نہیں بتاتے تھے، اپنے والدین کا نام نہیں بتاتے تھے، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ انا مولا بالسیفین وحاجرہ ہجرتین وصلی قبلتین. میں اس کا غلام ہوں جس نے 2 تلواروں سے لڑائی کی. میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. میں اس کا غلام ہوں. اللہ تعالی محترم یہ کیفیت کہا کہ میں اس کا غلام ہوں
کہ جس نے رہتی قیامت تک کبھی خدا کا انکار نہیں کیا، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے رسول کی بیعت کی۔ یعنی عزیزان محترم وہ اپنا تعارف نہیں کرا رہے ہیں، امام علی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے عزیزان گرامی۔ ہم اگر کہیں کہ ہم مولا کے غلام ہیں، یہ فخر نہیں ہے، فخر یہ ہے کہ مولا کہیں یہ ہمارا غلام ہے، تب تو مسئلہ برابر پہ آتا ہے عزیزان گرامی۔ بہرحال جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں کہ جو 2 تلواروں سے جنگ کر چکا، میں اس کا غلام ہوں کہ جو 2 قبلے کی طرف نماز پڑھ چکا۔ امام علی کے فضائل گلی گلی شہر شہر پڑھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں دیکھیے حجاج ابن یوسف بڑا قاتل ہے، بہت بڑا قاتل ہے، اس نے طلب کیا۔ میں اس کا ایک واقعہ بتاؤں کہ وہ خدا لعنت کرے اس پر، وہ اتنا بڑا قاتل تھا، اتنا بڑا قاتل تھا کہ جب تک وہ مولا کائنات کے چاہنے والوں کی قتل کی خبر نہ سنتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اتنا بڑا قاتل تھا۔ ایک روز ایسا آیا جو تاریخ نے لکھا کہ عید قربان کا دن تھا۔ کاش کون دن ہے؟ کاش عید قربان ہے۔ کاش کیا ہوتا ہے؟ کاش قربانی دی جاتی ہے۔ کہ جاؤ دیکھو جس کا نام اہل بیت کے نام پہ ہو اسے پکڑ لاؤ، اسے ذبح کر دو۔ وہ وہیں پر ایک حجاج ابن یوسف ثقفی کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا تم دوسروں کو قتل کرتے ہو، اسے قتل کیوں نہیں کرتے جو علی کے فضائل گلیوں میں پڑھ رہا ہے؟ کون؟ حضرت قمبر علیہ السلام۔ بجاؤ پکڑ کر لے آؤ۔ سنیے عزیزان محترم یہ تاریخ ہے، بجاؤ پکڑ کر لے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت قمبر کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جیسے لایا گیا حجاج سامنے کھڑا تھا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے ماروں؟ وہ جو چاہتا کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت قمبر سے کہ جس نے ہر لمحہ مولا کائنات کے لمحہ مبارک کے نکلے ہوئے جملے کو سنا ہو۔ جیسے کہا یہ بتاؤ میں تمہیں کیسے ماروں؟ اب تمہارا من تمہارا دل جیسے چاہے ویسے مارو، کا نہیں بتاؤ۔ اب جناب قمبر کا جملہ سنیے گا۔ جناب قمبر فرماتے ہیں کہ آج تمہارا دن ہے، کیا یقین ہے خدا کی قسم، کیا میعاد ہے دیکھیے گا، کہ جیسا چونکہ آج تمہارا دن ہے تم جیسے چاہو مجھے ویسے قتل کرو مگر اپنی باری کا خیال رکھنا۔ کیا میعاد ہے، ایسا یقین ایسا جذبہ کہیں اور نہیں پایا جاتا، کہ ویسے مارنا کہ جیسے تم اپنی باری کا خیال رکھنا۔ اچھا بتاؤ کہ تمہارے آقا نے ہمارے لیے کیا کہا؟ قمبر نے یہی جملہ کہا کہ تمہیں ہماری محبت میں ایک ولد الزنا قتل کرے گا۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، ولد الحرام یہ قتل کرے گا۔ پتا چلا عام جگہ گھر میں بیٹھ کر کسی کو برا کہنا آسان ہے، عام گھر میں چھپ کر کسی کو برا کہنا آسان ہے، مگر ایک ظالم حکومت اور بادشاہ کے سامنے اسے ولد الحرام کہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ رزق حلال کا کمال ہے اور علی کے ساتھ رہنے والے کا کمال ہے، جو سینہ سپر ہو کر بولے، سینے پر چڑھ کے بولے یہ حق ہے اور حق ثابت رہے۔ یہ حضرت قمبر خدا کی قسم زمانہ سمجھے کہ یہ قمبر کون ہے۔ اور تاریخ نے بتایا کہ ان کے 4 یا 5 بیٹے تھے، ان کا نام فہرست میں ہے، بڑا طویل موضوع ہے حضرت قمبر کا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ حضرت قمبر مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور کہہ دوں آج آپ کی بارگاہ میں، تاریخ کہتی ہے حضرت قمبر سنیے، کہتے ہیں کہ ادھر مولا کائنات نے چشمے اشوک میں پریشان تھے، خیبر کا دن تھا اور آخری دن نبی نے وہاں نعت علی پڑھی، ادھر مولا کائنات مسجد میں تھے۔ قمبر جاؤ میری تلوار اور میرا گھوڑا لے آؤ۔ سنیے عزیزان محترم، بس ایک لفظ سنیے گا، 2 روایتیں عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی کہا قمبر جاؤ میری تلوار اور میرا گھوڑا لے آؤ،
حضرت قمر جیسے ہی دہلیز عقیدت بی بی فاطمہ پر پہنچے ہیں، حضرت فضا نے کہا یہ لو تلوار۔ قمر پریشان کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مولانا کائنات نے کہا کہ جاؤ تلوار لے آؤ، میں دربار پہ آؤں، دروازے پہ آؤں، تب تو بات کہوں اور کہوں کہ علی نے تلوار منگایا ہے تو تلوار ملے، لیکن میرے آنے سے پہلے، کہنے سے پہلے تلوار حاضر ہے۔ تو جناب فضا نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ باہر رہتا ہے کلیم نہیں، بی بی ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔ تم علی کے ساتھ رہتے ہو، میں زہرا کے ساتھ رہتا ہوں۔ دوسری ایک روایت، زیادہ نامی شخص وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب حضرت سلمان کا انتقال ہوا تو چشم زدن میں نے دیکھا کہ ایک کھولے سے مولا کائنات بھی اتر رہے ہیں، حضرت قمر بھی اتر رہے ہیں، یعنی ساتھ رہنے کا وہ اثر پایا گیا حضرت قمر میں، یعنی جیسی انسان کی سنگت ہوتی ہے ویسے ہی اثر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے نوجوان بھائیوں، میرے ہمسین و کمسین بھائیوں، جس کے ساتھ رہنا، اسی لیے کہا جاتا ہے سفر سے پہلے ہم سفر کو تلاش لو۔ سفر پہ آپ نکلیں گے تو پہلے دیکھیے ساتھ رہنے والا کیسا ہے۔ ہر ساتھ میں آپ کو نہیں رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے کہ جس کے ساتھ شریعت نے بتایا ہے کہ وہ صحیح ہو، اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اسی راستے پر لگا دے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے۔ بڑا چونکہ پورا شوق زمانے میں پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے، سبل سبل چلنا ہے۔ عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی، حضرت قمر زمانہ سوچے، سنے، غور کرے، فکر کرے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، وقت مکمل ہونے لگا ہے، بس سنیے گا عزیزان محترم۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات جنگ صفین سے واپس ہوئے۔ دیکھیے حضرت قمر کا معیار کیا ہے؟ مولا کائنات نے جنگ صفین میں اپنے ایک دستے کا علمدار بنایا ہے حضرت قمر علیہ السلام کو، یہ تاریخ نے بتایا۔ حضرت قمر کو مولا کائنات نے جنگ صفین میں اپنے ایک دستے کا علمدار بنایا ہے، ان کے ہاتھ میں پرچم تھا، وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ علی ایسے ہی کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، ہے نا۔ اب عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے واپس آنے لگے، اونٹ پر سارے اثاثے جمع ہیں، 70 اونٹ کی قطار ہے، آپ نے 12 سنا ہوگا، مگر نتیجہ آ گیا جو اثر کرتا چلا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب واپس ہوئے اونٹ کی مہار، ذرا سوچو مولا کائنات حضرت قمر پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ 70,000 اونٹ کی قطار حضرت قمر کے ہاتھوں میں، قمر آگے آگے چل رہے ہیں، قطار پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص آیا، آ کر کہتا ہے، جسے سنا کہ مولا کائنات جنگ جیت کر آ رہے ہیں، کہا میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ مولا نے کہا توجہ، قمر اسے روٹی دے دو۔ کہا مولا روٹی جو ہے وہ دسترخوان میں، کہا دسترخوان سمیت دے دو۔ کہا مولا دسترخوان اونٹ پر، کہا اونٹ سمیت دے دو۔ کہا مولا اونٹ ہے قطار میں۔ نہیں، اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ سنیے دیکھیے، دیکھیے جب اونٹ کا قطار ہوتا ہے، جب آپ نے اونٹ دیکھا ہے ماشاءاللہ، تو جو سب سے آگے ہوتا ہے نا اونٹ کی قطار کے، جو سب سے پہلا والا، جو پہلا اول والا جو اونٹ ہوتا ہے نا، اسے اونٹ کا امام کہا جاتا ہے۔ جو سب سے آگے ہوتا ہے اسے اونٹوں کا امام کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا جدھر وہ اونٹ جاتا ہے ادھر سارے پیچھے پیچھے اونٹ والے چلے جاتے ہیں، وہ آگے آگے ہوتا ہے۔ اب کوئی اونٹ بھٹکتا نہیں ہے، نہ کوئی ادھر جاتا 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 ہے، نہ ادھر جاتا ہے، نہ ادھر جدھر پہنا جائے گا ادھر پیچھے پیچھے جائے گا۔ حضرت قمر نے بتایا، ایک دنیا والوں انصاف سے بتاؤ، یہ دیکھو جدھر اونٹوں کا امام جاتا ہے ادھر سب جاتے ہیں، تم ادھر کیوں نہیں جاتے جدھر علی جا رہا ہے؟ ادھر کیوں نہیں جاتے جدھر علی چل رہے ہیں؟ جانوروں کو معلوم ہے کہ امام جدھر جائے ادھر جایا جائے۔ سلامت رہے آپ، آپ کو شاد رہے۔ جانور کو معلوم ہے ادھر چلا جائے کہ جدھر امام جاتا ہے، پھر وہ کدھر نہیں جاتے، نہ ادھر نہ ادھر۔
اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی آپ صراط مستقیم، دنیا والوں کو بتایا اگر سارا زمانہ ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو تم زمانے کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ چل دینا۔ اسی لیے حضرت عمر سارا اثاثہ دنیا والوں تخت و تاج چھوڑ کر جو علی کے در کی غلامی قبول کرتے اسے عمر کہا جاتا ہے۔ نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ کعب ادھر جیسے ہی کہا مولا ان قطار میں ہے، کا قطار سمیت تھے، ایک طرف ہٹ گئے، مہار اس شخص کے ہاتھ میں تھمائی، مولا کائنات قمر کے قریب آئے، قمر ایسا کیوں؟ کہ مولا آج آپ کی سخاوت کا دریا ایسا کہیں ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ نہ چلے جائیں۔ بس عزیزان گرامی، حضرت قمر انشاءاللہ بھی سماعت کریے گا، آہستہ آہستہ مولا کے صحابی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے روایت کہتی ہے کہ حجاج نے پوچھا قمر تم کیا کرتے ہو مولا کائنات کے لیے؟ کہ میں مولا کائنات کے لیے وضو کا پانی لاتا ہوں۔ ایسا چاہنے والا زمانہ دیکھیں کہ کیا کرتے ہو؟ کہ جب میرے مولا نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو زمانے کی بتانے کے لیے ہے، ورنہ علی اور اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں، زمانے کو سکھانے کے لیے کہ وضو کر کے مسئلہ عبادت پہ جایا جاتا ہے، ورنہ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ مطہر ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ زمانے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ تمہارا مولا جب وضو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ مولا جب ہمارا وضو کرتا ہے تو سورہ انعام کی 44 اور 45 نمبر آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت قمر بیان کر رہے ہیں حجاج کے دربار میں کہ جب مولا تمہارا وضو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ سورہ انعام کی 44 اور 45 نمبر آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ کہ یہ تو ہمارے خلاف کی آیت ہے۔ کہا ہاں ہمارے خلاف کی آیت ہے، یعنی جملہ بدلوں کہ جو علی کے ساتھ رہ لے وہ ظالم سے آنکھ ملا کر بولتا ہے۔ لہذا مجلس اعظم میں آ کر ذکر اہل بیت سن کر اپنے دل کو مزین کر دیا۔ بس عزیزان گرامی تقریباً 1 گھنٹے مکمل ہو گئے، مگر ہم آئے ہیں اس بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ لیجیے ادھر حجاج نے حضرت قمر کو قبض کر دیا۔ حضرت قمر مولا کائنات کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے، امام حسن علیہ السلام کے بعد کچھ دن امام حسین کے ساتھ رہے، یعنی وہ قمر ہیں جنہوں نے علی کا بھی زمانہ دیکھا، امام حسن کا بھی زمانہ دیکھا، امام حسین کا بھی زمانہ دیکھا۔ آئے تو پھر واپس گئے نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت فضا بھی حبش سے آئی ہیں مگر پھر واپس گئی نہیں۔ کوئی بات کا واقعہ ہے کہ پھر آزادی اور وغیرہ، لیکن عزیزان گرامی آ گیا، بچ گئی فرش ادا، لٹ گیا مدینہ، آباد ہونے لگے کربلا۔ آج ایک محرم آ گئی، رونے کے لیے آنکھوں کا سیلاب آنکھوں کی پلکوں پر ٹھہرا ہوا ہے، تاکہ میں کچھ بولوں تو آپ کی آنکھوں سے وہ اشک جاری ہو جائیں جو تمہارے زہرا میں آتے ہیں۔ ارباب ادا سنتے آئیے گا، سب ہیں مولا کے چاہنے والے، آپ سب اہتمام کرتے ہیں ذکر اہل بیت کا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ کی گودیاں آباد رکھے۔ جملہ میں ضرور کہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک برابر ہیں، کچھ اس میں ایسے ہیں کہ جو روز محنت کر رہے ہیں، روز اپنے گھروں کو جاتے ہیں، صبح میں جاتے ہیں شام میں آتے ہیں رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، پھر اسی رزق حلال سے آقا حسین کی عزا بچھاتے ہیں۔ خدا آپ کی سزا کو قبول کرے، آپ کی جذبوں کو سلام۔ ارباب اللہ میں جملہ کہتا ہوں، ایک محرم ہے نا،
ویسے ہی ایک بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، سننا، اتنا بڑا تاجر تھا کہ ہر سال بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جسے اللہ جب کچھ نوازتا ہے تو اہل بیت کے غم میں زیادہ خرچ کرے، بہت کم ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ہو اللہ کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جو خرچ کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، جو نہیں خرچ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ قرض حسنہ ہے، اگر آپ 1 درہم کسی کو دیں گے ذکر حسین کے سبب عطا کریں گے، ذکر حسین میں ملائیں گے تو آپ کو اللہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اب سنیے، وہ شخص تھا، تاجر تھا، اور ہر سال مولا کی صف رضا بھی چاہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سارا اثاثہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ ان قریب ہے کہ فلک پر محرم کا چاند آ جائے، وہ دہلیز عقیدت پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے۔ بیوی نے جب سسکیوں کی آواز سنی تو قریب آئی، کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ان قریب محرم کا چاند آ جائے گا، میں جیسے ہر سال اپنے آقا کی خدمت کرتا تھا ویسے اس سال نہیں کرتا۔ کب گھبراتے کیوں ہو؟ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سننا رہا ہے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم کیسے خرچ کریں۔ بیوی نے کہا اتنی بڑی دولت رکھنے کے بعد تم رو رہے ہو، خدا آپ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، گودیاں آپ کی آباد رکھے، مگر یہ اولاد غم حسین سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی اولاد عطا کر دی، قربان کر دی، یہ سب قربان ہونے کے لیے ہیں آقا حسین کے لال پر، ہم سب قربان ہونے کے لیے ہیں۔ والدین نے پروان اسی لیے چڑھایا ہے کہ تم بڑے ہو جاؤ، پروان چڑھ جاؤ، تاکہ غم حسین میں ہمارے شریک رہو۔ لوہر بیضا ماں نے کہا روتے کیوں ہو، ہمارے پاس ایک بچہ ہے نا، لو اسے ہم جاؤ بازار میں فروخت کر دو۔ باپ کے دل اور لبوں پر مسکراہٹ آئی، زوجہ ہو تو ایسی ہو۔ دیکھیے اب جب انتخاب کرنا اپنے جوانوں کے لیے، کسی شادی کے لیے جوانوں کو جب ان کی زوجہ کا انتخاب کرنا تو یہ دیکھنا کہ اس کے دل میں محبت حسین پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ جس کے دل میں محبت حسین نہ پائی جائے ان کے یہاں ہرگز نہ کرنا۔ ارباب اعظام لوگ تاریخ کا جملہ، ایسی ماں میرا سلام۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب ماں نے اپنے بیٹے کو سجایا سنوارا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بچہ کم سن تھا، بعض وہ کہتے ہیں نہیں وہ بچہ بڑا تھا۔ غرض یہ ہے کہ وہ تھا بچہ، بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کے لیے، باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ لو ماں نے سجایا سنوارا، باپ نے گھوڑے پہ بٹھا کر اب جو میدان میں لے کر آیا، بازار میں لے کر آیا۔ جیسے ہی بازار پہنچا، بس 2 جملے سننا، اگر آپ کی آنکھوں سے اشکبار ہو گئی آنکھیں تو میں سمجھوں گا کہ آنا اسی مجلس کا قبول ہو گیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی بازار میں پہنچا، کہتے ہیں کہ صبح سے بیٹھا بیٹھا شام ہو گئی لیکن ابھی تک کوئی دینے والا نہ آیا۔ اتنے میں آنا تھا تو کیا دیکھا کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہے، آ کر کہتا یا شیخ این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے صبح سے بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی تک یہ غلام میرا فروخت نہیں ہوا۔ کہ کتنے درہم؟ اس نے درہم بتائے، نے دینار بتایا۔ اس آنے والے سوار نے کہا اس تھیلے کے اندر رکھا ہوا ہے تم لے لو۔ اس نے ایک تھیلی نکالی، لینے کے بعد بچے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ ایک مرتبہ اس رہنے والے سوار نے کہا ایک تھیلی اور لے کر جاؤ۔ وہ ارباب اعظام کہ یہ جو حسین کا اہتمام کرتا ہے نا، اگر اس کے پاس پیسے نہ بھی ہونا تو امام کہیں نہ کہیں غیب سے اہتمام کر دیتے ہیں۔ اپنے دل میں خیال رکھنا، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ ایک تھیلی اور لو۔ اب اس نے جب دوسری تھیلی نکالی، بڑا خوشی سے اپنے گھر پہنچا۔
کائنات ارباب عذاب اب جیسے ہی گھر پہنچا شام ہوئی فلک کا محرم کا چاند آیا مجلس کا اہتمام کیا گیا تبرکات کا اہتمام کیا گیا اب یہ کائنات ارباب عذاب بھی چند جملے نہ ہوئے تھے لیکن ادھر گھوڑ سوار نے اپنے بچے کی زبانی ہے وہ جملہ سنیے بچے نے گھوڑے کی پشت پر ایک سرد کھینچی سسکیاں بھرا اب بھرنا تھانا جو مرتبہ بچہ کہتا ہے جب اٹھا آنے والے سوار نے یہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہے ہو کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا آقا جو تھا نا وہ بہت شفقت والا تھا بڑی مہربانی سے پیش آتا تھا اللہ کا یہ جملہ سننا تھا نا آنے والے سوار نے کہا جھوٹ نہ بولو وہ تمہارا آقا نہیں تھا بلکہ تمہارا باپ تھا اور باپ رضا ایسا بیٹا میں قربان جاؤ ایسے بیٹے پر بھی سلام ایسی ماؤں پر بھی سلام ایسے والدین کو سلام جنہوں نے ایسی پرورش کر کے بچے کو پروان چڑھایا اور باپ رضا اب تاروں کے اپنے رات کا فرش بچھا لیکن جیسے ہی اس آنے والے سوار نے بچے کو روتا سسکتا دیکھا نا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم چلے جاؤ ایسا کرو تم چلے جاؤ ایسا کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے ورنہ وہ کہیں گے کہ ہم بھاگ کر چلے جائے گا نہیں جاؤ 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 اپنے گھر چلے جاؤ یہ کہنا تھا باقی احساس جیسے ہی وہ شب بچہ اپنے گھوڑے سے اترا ہے نا ایک مرتبہ سوار نے کہا جاؤ جا کر کہنا کہ ہمیں حسین نے آزاد کر دیا جاؤ جاؤ جا کر کہنا ہمیں آقا نے آزاد کر دیا اب وہ بچہ جیسے ہی گھر پہنچا تاریخ کا دروازہ تک قربان کیا دروازہ کھلا ماں نے بچے کو دیکھا کلیجے سے لگایا پھر دور کر دیا اے میرے لال کا تم واپس آ گئے جو پیسہ ملا تھا ہم نے حسین کے حوالے کر دیا بچے نے سر پہ ماتم کیا اللہ ارے کوئی اور نہیں جوانے کا اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ہار ماں میرا دام مسافر خبرہ سننا تاریخ کہتی ہے کہ اس کا والد باہر تھا کسی اہتمام میں اماں نے کہا نہیں تم جاؤ چلے جاؤ جاؤ چلے جاؤ اللہ اللہ جس نے بھی جو پیسہ ہمارے پاس تھا نا وہ پیسہ آج ایک محرم ہے ارباب ایسا آج ایک محرم ہے دل کھول کر ہمیں حسین برپا کر لینا خدا کی چھوڑیاں آباد رکھے اب ایسا کہنا تھا باپ نے جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا رکھنا تھا بیٹے کو دیکھا وہی دہلیز پر بیٹھ گیا اے میرے لال تم واپس کیوں آ گئے اے میرے لال کو پیسے اب نہ بچے ہم اس کو کیسے واپس کریں گے یہ کہنا تھا بچہ دوڑ کر آ کر باپ کے گلے لگ گیا اے بابا ارے وہ کوئی اور نہیں تھا جس کی سمے ادا بچھانے کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا اور یہ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جاؤ اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جو حسین عطا کر دیتے ہیں پھر اسے واپس نہیں لیا کرتے بس یعلم الذین ظلموا ایام قلب انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیم لامرہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شفیع سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولے اور محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زہرا کی ازادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے مفلس پہ زر و لال و جواہر کی و بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے غم ہم کو نہ دے تو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے یا حسین یا حسین